فواد چودھری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ یہ ہوئی کہ ہمیں ایف پاک کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا۔ ہمیں گزشتہ 2 دہائیوں میں سب سے بڑی زیادتی ہوئی ہے انٹرنیشنلی، تو وہ یہ ہوئی کہ ہمیں ایف پاک کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا، ہمیں ایف پاک بنا دیا گیا فرام پاکستان۔ ہم تو ایک ٹریڈیشنلی تو ایک ظاہر ہے بر صغیر تھے، بر صغیر کے بعد ہم انڈو پاک ہوئے، اور انڈو پاک کے بعد ہمیں ایف پاک بنا دیا امریکہ نے۔ اور کسی نے پاکستان میں یہ ریلائز نہیں کیا کہ جب دنیا آپ کو افغانستان کے ساتھ ملائے گی تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ اس کا امپیکٹ کیا ہوا؟ ہمارے باہر کے تو لوگوں کو چھوڑے، ہمارے اپنے پاکستانیوں کے بچے جو ہیں وہ گرمیوں میں چھٹیاں گزارنے نہیں آتے کہ پاکستان میں ایئرپورٹ پہ اتریں گے، یا تو کوئی گولی مار دے گا یا کوئی اغوا کر کے لے جائے گا۔ 2 سال پچھلے 2 دہائیوں میں کہہ لیں، وگرنہ پچھلے 5-7 سال دیکھ لیں، امریکہ میں، یو کے میں جتنی کتابیں لکھی گئیں اس ریجن کے اوپر، سب ہمارے خلاف۔ انٹرنیشنل نیریٹو ہم بنا ہی نہیں سکے۔ انٹرنیشنل میڈیا میں ہم نے خود کو ایک سیکیورٹی سٹیٹ جب بنایا، ہم نے انٹرنیشنل جرنلسٹوں کو سب سے پہلے ویزوں کے اوپر بے عزت کرنا، پھر جب وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں پھر ایجنسیز ان کے پیچھے لگ جاتی ہیں، فلانا پیچھے لگ گیا، فلانا پیچھے لگ گیا۔ جب آپ اس طرح کا سلوک کریں گے لوگوں کے ساتھ تو وہ کیا آپ کے حق میں آ کے لکھیں گے، کیا آپ کی بات میں لکھیں گے؟ کیوں یہ سب کچھ ہوا؟ آئیڈیاز کی کمی تھی۔ دے تھاٹ کہ ہم جو سینسرشپس ہیں ان کے ذریعے ہم آئیڈیاز کو روک سکتے ہیں۔ آئیڈیاز سینسرشپ سے نہیں رکا کرتے۔ اس لیے اب بھی میں یہ جو لوگ بات کرتے ہیں کہ فلانی سینسرشپ یا فلانی، ہم سینسرشپ کو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بیکار بات ہے۔ جس طریقے سے ٹیکنالوجی اوپر جا رہی ہے، سینسرشپ حکومتوں کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اونلی superior ideas will live۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ کے پاس آئیڈیاز تو نہیں ہیں، ایگزیکیوشن تو نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی روک لیں گے چیزیں، اپنی مرضی سے کر لیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ superior ideas will live and that is it۔ اور superior idea جو ہے وہ ہمیں innovative ideas روزانہ بنانے پڑیں گے۔ ہماری ضروری ہے ہمارا فورن آفس، ہمارا جو اکنامک ونگ ہے اور ہمارا جو میڈیا ونگ ہے، یہ ایک جوائنٹلی کام کرے۔ اگر یہ جس کو آج کل ہم بہت سن رہے ہیں 5th جنریشن ہائبرڈ وار، وہ کیا ہے؟ وہ وار آف آئیڈیاز ہے۔ وہ یہی ہے کہ سوشل میڈیا کا کیا امپیکٹ ہوگا۔ ہمارے جو دوسرے ہماری جو میڈیا، جو روایتی میڈیا کے ہمارے دوست ہیں، بہت سارے جو ٹیلی ویژن کے اوپر یا ایون اخباروں کے اوپر جن کی بہت ڈپینڈنس ہے گورنمنٹ ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر، یہ اس لیے نہیں چل سکتا کہ گورنمنٹ ایڈورٹائزمنٹ آپ کو ٹیکس پیئر کا پیسہ آپ ایک حد سے آگے دیکھیں۔ جو ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ نہیں ہے، انفارمیشن کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ 24/7 جو گورنمنٹ پارٹی ہے اس کا 24/7 اس کا دفاع کرنا ہی اس کا کام نہیں ہے۔ اس کا کام ہے ریاست کے جو مفادات ہیں اس کا دفاع کرنا، اس کا کام ہے حکومت کے جو مفادات ہیں اس کا دفاع کرنا، اور تیسرے نمبر پہ جو حکومتی پارٹی ہے اس کی اور حکومت کے مفاد ایک ہیں، لہٰذا اس کی جو پولیٹیکل ایک سائیڈ ہے اس کو بھی وہ کرتے ہیں، لیکن وہ مینلی وہ پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے ونگ ہیں جن کا کام ہے کہ وہ اس کو کریں۔ اس لیے ہم آ کے جب گورنمنٹ ایڈورٹائزمنٹ کو یوز کریں گے اور وہ بالا تر ہو جائے گی آپ کے اسٹیٹ انٹرسٹ کے، آپ کی حکومت کے انٹرسٹ کے، تو پھر وہ اس سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے، ٹیکس پیئر کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور یہ پچھلے دوروں میں انفارچونیٹلی یہ ہوا، انہوں نے گورنمنٹ ایڈورٹائزمنٹ کو یوز کیا، جس کی وجہ سے پوری جو ایک مارکیٹ ہے اس میں، اور پھر کیا ہوا؟ پھر اکنامک ڈپینڈنس نہیں ہے ہمارے میڈیا کی۔ ہمارا میڈیا میں یہ ریئلائزیشن نہیں ہے اس وقت۔ مثلا لاہور میں بسنت اناؤنس ہو رہی ہے۔ اب بسنت از اسینشلی این اکنامک اپرچونٹی۔ وہاں پہ بڑی بڑی کمپنیاں پیسے لگائیں گی، بڑی بڑی کمپنیاں وہاں پہ انویسٹمنٹس کریں گی، لیکن سیکشن آف میڈیا سٹارٹس کیمپین اگینسٹ بسنت، کیونکہ ان کا اس میں اکنامک انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ وہ حکومت پیسے دیتی ہے ہر سال، ہر مہینے،
اس حکومت کے پیسوں سے وہ جو ہے وہ اپنا میڈیا چلاتے ہیں, اور جو سبسڈی حکومت ہوتی ہے بعض تو دوسرے کاروباروں میں بھی لگا دیتے ہیں. تو جب تک میڈیا کا اکنامک انٹرسٹ نہیں جڑے گا پاکستان کے ساتھ, رات کو ایک گاڑی ویران جگہ کے اوپر کھڑی ہوئی تھی, اس میں دھماکہ ہو گیا, 3 گھنٹے آپ دھماکہ دکھاتے رہے, اگلے دن جس نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ 1000 بار سوچے گا کہ یہ یہاں پہ تو دھماکہ ہو گیا. کیا لنڈن کا یا نیو یارک کا اسٹریٹ کرائم کراچی کے اسٹریٹ کرائم سے کم ہے؟ بٹ ہم گلوریفائی کرتے ہیں اپنے کرائم کو, کیونکہ یہ ریئلائزیشن نہیں ہے کہ اکانومی اوپر ہوگی تو ہمارا میڈیا اوپر ہوگا. So unless we create this vested interest in economy, میڈیا کے ساتھ ہماری اکانومی سفر کرتی رہے گی. انٹرنیشنلی ہمارا پوائنٹ آف ویو, جب تک ہم اوپننیس کی پالیسی نہیں لیں گے, اور میں نے فورن آفس سے, انٹیریئر سے بڑی واضح بات کی ہے کہ جب تک آپ جرنلسٹ کے لیے اوپن نہیں ہو, جرنلسٹ کیا ہے, وہ لاکھوں آنکھیں ہیں جو آپ کا ملک کو دکھاتی ہیں, جب تک ہم ان کے لیے اوپن نہیں ہوں گے وہ ہم, اور دوسرا پھر ہمیں انفارمیشن میں 100% اپنے جو طور طریقے ہیں ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اے پی پی میں ہمارا جو ایسوسیٹڈ پریس ہے, ہم 85 کروڑ روپیہ ہر سال اٹھاتے ہیں اور ٹریش کر دیتے ہیں. کوئی کنٹریبیوشن ماڈرن جو ہے وہ وہاں پہ نہیں آ رہی. انفارمیشن اکیڈمی, ریڈیو اکیڈمی, پاکستان اکیڈمی, بہت آئی وڈ سے ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ بہت کم ہے. قطعی طور پہ یہ اکیڈمیز مقابلے پہ ہی نہیں ہیں دنیا کے اس وقت. سو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان تینوں کو ہم مرج کریں گے, اینڈ وی ول برنگ اے اسٹیٹ آف دا آرٹ یونیورسٹی, پاکستان میڈیا یونیورسٹی, پاکستان کمیونیکیشن یونیورسٹی, جس کے ہم 2 سکولز بنائیں گے. میں جب 1900 یہ ہمارے ریڈیو کا یہاں پر ہے میوزیم ہے, وہاں پر مجھے جانے کا اتفاق ہوا, اور سیکرٹری صاحب کا تو خیر پہلی محبت ہی ریڈیو ہے. تو جو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ہم 1960 میں ریڈیو کے ٹرانسمیٹرز ہم خود بناتے تھے, اور اب ہم ہر چیز بس چائنا سے لاتے ہیں اور یہاں پہ لگا دیتے ہیں اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. سو آئی ریئلائز کہ جب تک ہم میڈیا ٹیکنالوجی میں اپنے بچے جو ہیں وہ ہمارے نہیں آئیں گے, جب تک پرفارمنگ آرٹس میں ہمارے بچے نہیں آئیں گے, کریٹیو رائٹنگ, اس کے بعد جو فلم ہے, ڈرامہ ہے, ہماری جب ٹیلی ویژن بند ہوتا ہے, آپ ایک جب وقفہ آتا ہے آپ دیکھیے تمام ملٹی نیشنلز کے ایڈ جو ہیں وہ امپورٹڈ ہے. کوئی ہمارا لوکل ماڈل, لوکل اس کی جو پروڈکشن ہے وہ ایڈورٹیزمنٹس کی نہیں ہے, ڈراموں کی نہیں ہے, کیونکہ باہر سے سستے ڈرامے ملتے ہیں, سستے ایڈورٹیزمنٹ ملتے ہیں, یہ باہر جاتے ہیں لے آتے ہیں. میں نے ابھی ہم نے سیکرٹری صاحب نے جو ہے وہ ابھی یہ انیشیٹو لیا ہے, ہم امپورٹڈ ڈراموں کے اوپر ٹیکس کر رہے ہیں, امپورٹڈ ایڈورٹیزمنٹس کے اوپر ٹیکس کر رہے ہیں, اور ہمارا مقصد بین کے میں بالکل حق میں نہیں ہوں, چاہے وہ انڈین فلمیں ہوں, چاہے وہ ٹرکش فلمیں ہوں, چاہے وہ کوئی اور ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر انڈیا میں ایک بہت مہنگا مغل اعظم ڈرامہ بنتا ہے تو پاکستانی آڈینس کو بھی حق ہے کہ وہ ڈرامہ دیکھیں. سو 100% بینز are not really in the interest of Pakistan's media scene and Pakistan's information scene. So آپ کے ہمارے جو ٹاسکس ہیں, اور اسپیشلی آپ لوگ جب اب انٹر ہو رہے ہیں, تو ہمارا سب سے امپورٹنٹ ٹاسک یہ ہے کہ ہم نے جو ریاست کا امیج ہے اس کو, اور ہمارا جو نیریٹو ہے اس کو ہم نے کس طریقے سے آگے بڑھانا ہے. دوسرا ہمارا یہ ہے کہ اندرونی طور کے اوپر پاکستان کے لوگوں کو یہ ریاست کے اوپر اور حکومت کے اوپر یہ یقین بنوانا, یہ ہمارا نیریٹو ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ ہم فیوچرسٹک ہیں. اگر ہم فیوچرسٹک نہیں ہوں گے, مستقبل میں جھانکنے کی صلاحیت نہیں ہوگی ہمارے اندر, تو پھر ہم پیچھے رہ جائیں گے. سو مستقبل کی جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ہم یہ یونیورسٹی بنانا چاہ رہے ہیں. یہ جو ہمارا پرانا ابھی یہاں پر بھی آپ لوگوں نے جو سیکھا ہوگا یا کچھ ہوگا, پریس ریلیزز بنانا یا یہ کرنا, یہ بھجوانا, well rest assured this is last 4-5 years of these mechanisms. These mechanisms will be over in another 5-7 years, because اب تو شاید اگلے 10-15 سالوں میں جس طریقے سے سری کی اپلیکیشن جو ایپل میں ہے اور جو باقیوں میں بھی آ رہی ہے, وہ شاید ٹاکنگ پہ چلے جائیں.
सो जब तक आपके जो स्किल्स डेवलपमेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर नहीं होंगे, जब तक हम मॉडर्निटी को नहीं अपनाएंगे अपनी वर्किंग में, अपने ऑफिसेज में, अभी तक हम लोग ई ऑफिस नहीं कर पाए। हमारे यहाँ फाइलें आती हैं इतनी इतनी, उनके ऊपर धागे चढ़े होते हैं, कोई तुक नहीं आती। अभी कैबिनेट में एजेंडा जाता है, एक सफ़े के को 500-500 सफ़े प्रिंट करते हैं। भाई सबको व्हाट्सएप कर दो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, जिसने पढ़ना होगा पढ़ लेगा, जिसने नहीं पढ़ना नहीं पढ़ेगा। बहुत ज़्यादा हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो फ्रैंकली टेक्नोलॉजी में पीछे है। ईमेल को देखना भी कोई नहीं पसंद करता, और इसीलिए ये जो अब जो नई इंडक्शंस आ रही हैं, हमारा जो साइबर मीडिया विंग है उसको हम, मियाँ साहब बैठे हैं, कमर साहब बैठे हैं, हमने एपीपी में और इनमें जो है वो हमने फ़ैसला किया है, उसको हम डिजिटल मीडिया जो है अपना, उसको हम पूरा रीवैम्प करेंगे। स्टेट मीडिया जो है उसका जो डिजिटल साइड है वो बिल्कुल बहुत कमज़ोर है, उसको इंशाल्लाह ताला हमने तगड़ा करना है। और इसके साथ साथ जो मॉडर्निज़म है, जो मॉडर्निटी है, चाहे डिवाइसेस में हो, चाहे सोच में हो, चाहे ऑफिसेज में हो, वो इंशाल्लाह हम लेके आएंगे। और आप लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट जंक्चर के ऊपर इस ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन, एंड इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी।